پچھلی امتیں گناہ کرتی تھیں، بہت سارے ان کے جو ہے وہ اعمال بیان کیے گئے، تو ایسا عذاب آتا تھا کہ انہیں صفحہ ہستی سے ختم کر دیا جاتا۔ اگر اس امت پہ ہم غور کریں جس کو حاصل ہے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمتوں کا حصہ، رحمتوں کا صدقہ، کہ اگر ان برائیوں کو، ان جرائم کو دیکھیں تو اس امت کے اندر بھی آپ کو وہ چیزیں نظر آئیں گی، لیکن اگر اس پر وہ عذاب نہیں آ رہا جو پچھلی امتوں پہ آتا تھا، ہم غور کریں تو آخر ہم میں کیا خوبی ہے؟ ایسے کون سے کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہو رہا جو پچھلے کم ناپنے تولنے پر اگر عذاب آتا تھا، بدکاریوں پر عذاب آتا تھا، ہم میں ایسے کیا خوبی ہے؟ تو اگر کوئی خوبی ہے تو وہ یہ کہ ذات مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے کہ ہم پہ اس انداز کا عذاب نہیں آ رہا۔ اور اس کو بھی یوں بیان کیا ایک اور چیز کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فضیلت ملی ہے اور آپ کے صدقے جو برکتیں ملی ہیں، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ یہ آخری امت ہے اور سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ سبحان اللہ، اب اس ان میں کی ایک عمر کم ہوگی، عمر بھی کم ہے، اور پچھلی امتوں نے جو کچھ کیا، جیسے بات ہوئی نا کہ حضور کے صدقے ہمارے گناہوں کو چھپا لیا گیا، اس طرح سے ظاہر نہیں کیے جاتے۔ پچھلی امتوں نے جو کیا آج ہمارے سامنے موجود ہے، قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے کہ وہ یہ برائیاں کرتی تھی، لیکن ہمارے بعد اب کوئی امت نہیں آئے گی کہ جس کے اندر یہ بیان کیا جا رہا ہو کہ یہ امت یہ کی۔ اللہ اکبر، ہم آخری امت ہیں، تو یہ بھی ایک برکت بیان کی گئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات میں سے احسان ہی ہے کہ ہمارے گناہ بھی پہلے پیشانیوں پہ لکھے آ جاتے تھے اور دیوار پر، دروازے پر لکھا آ گیا کہ جناب اس نے یہ برائی کی، وہ معاملہ نہیں ہے۔ اور یہ آخری امت ہونے میں جو ایک فضیلت موجود ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ یعنی ہم اپنے بارے میں غور کریں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بڑھ جائے وقار بھائی، کہ ہمارا تذکرہ آئندہ کسی کے ساتھ یوں نہیں ہونا اللہ کہ یہ گناہ کیا کرتے تھے، یہ بدکاریاں کیا کرتے تھے۔ ہمارے عیبوں پر رب نے پردہ ڈالے رکھا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، اور پچھلی امتوں کے احوال ہم تک پہنچے اور ہمیں کہا گیا کہ ان سے بچو، مگر ہم پھر بھی نہیں بچ رہے۔ پھر بھی رب کا احسان ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کہ وہ ہمیں اجتماعی عذاب میں مبتلا نہیں فرماتا۔ اس احسان کو یاد کرتے ہوئے ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کر لینی چاہیے۔ یہاں پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک اور بات مجھے یاد آئی کہ اعلیٰ حضرت رسالہ تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین میں نبی پاک کا ایک فرمان ذکر کیا، جس میں نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختصار عطا فرمایا۔ سبحان اس اختصار کی شرح میں اعلیٰ حضرت نے جو کلام فرمایا نا، عشق رسول میں ڈوب کر، چند باتیں اس میں یہ ہیں، وہ یہ بھی ہے کہ اس اختصار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے میری امت کی عمر کو کم رکھا تاکہ قیامت میں وہ جلد حساب سے فارغ ہو کر جنت میں چلی جائے۔ سبحان اللہ۔ اختصار کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کریم قیامت میں ان پر 50,000 سال کا دن ایسا کر دے گا جیسا کہ 2 رکعت نماز فرض ادا کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اختصار کا ایک معنی یہ بھی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دیا گیا کہ پل صراط پر جب آپ کی امت آئے گی تو پلک جھپکنے میں گویا کہ بجلی کند گئی، اس طرح امت مصطفیٰ پل صراط سے گزر کر جنت میں چلی جائے گی۔ یہ کرم ہے حضور کا آنے والے عذاب ٹلتے گئے، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں وہی بھرتے ہیں جھولیاں، سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، آؤ دربار مصطفیٰ کو چلے، آؤ دربار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سے وہیں پہ چلتے ہیں۔ ہم جیسے کھوٹے سکے چل رہے ہیں۔